حدیث بڑی عجیب ہے، ان الحسن والحسین، حسن اور حسین یہ نہیں کہا جنت کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور صورت میں خدا دو قسمیں کھاتا ہے، کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے قسم ہے تین کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، قرآنی مسلمانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، مجھے قسم ہے تین کی، تین مطلب سندھی میں زیتون بھی ہوا، عربی میں جو زیتون ہے انگلش میں اس کو اولیو بولتے ہیں، سندھی میں آج تک شاید اس کا نام ہے نہیں میرے خیال میں۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی۔ قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ۔ قسم کس کی کھا رہا ہے؟ انجیر کی، زیتون کی۔ آپ میرے پاس آئے اور کہا مولانا ہمیں 2 لاکھ قرضہ دیجئے، مولوی دیتا نہیں ہے، شاید کوئی آ جائے، کہا مولانا 2 لاکھ قرضہ دیجئے، ہم نے کہا گارنٹی کیا ہے واپس کرو گے؟ قسم کھاؤ۔ آپ نے کہا مولانا قسم ہے آلو کی، یہاں قسم ہے انجیر کی، میں دے دوں گا۔ آپ بھی ہنسے میں بھی ہنسوں گا، بھائی کی قسم کھا تو تگڑی قسم کھا، آلو کی قسم ہے، سبزیوں کی، پھلوں کی، پودوں کی کون قسمیں کھاتا ہے؟ جب تجھے ہنسی آ رہی ہے تو جس نے تجھے خلق کیا، جو اقل العاقلین ہے، سب سے بڑا عقل مند، وہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے زیتون کی۔ اور پہلی بات، خدا کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجال ہے کسی میں جو شک کرے اللہ کی بات پر، وہ کہہ دے تو ہو جائے۔ خالق کو کیا ضرورت پڑی قسم کھانے کی؟ مطلب جب وہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس چیز کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، کہ کبھی کہے اے میرے حبیب جن گلیوں میں تو گھومتا تھا ان گلیوں کی قسم ہے، کبھی کہے تیری زلفوں کی قسم ہے، مطلب نبی کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کبھی کہے ان گھوڑوں کے سموں کی قسم ہے، مسئلہ گھوڑے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے گھوڑے پہ سوار کون ہے، اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زیتون میں ایسا کیا ہے، انجیر میں ایسا کیا ہے کہ خدا قسم کھائے؟ کہہ دیتا قسم ہے مثلا مجھے قسم ہے سیب کی، پھل تو پودے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن انجیر کی قسم کھا رہا ہے، زیتون کی قسم کھا رہا ہے۔ میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا زیتون میں ایسا کیا ہے، انجیر میں ایسا کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں زیتون سے مراد زیتون نہیں ہے، انجیر سے مراد انجیر نہیں ہے۔ خدا کوڈ ورڈ میں باتیں کرتا ہے کہ مولا بتائیے تو صحیح کیا ہے، کہ انجیر سے مراد حسن ہے، زیتون سے مراد حسین ہے۔ پھر اشارہ کیا سورہ نور کی طرف، خدا کہتا ہے میں نے ایک شجر بنایا جو شجر زیتونیہ ہے، جو ہمیشہ جلتا رہتا ہے، جس کے تیل میں اتنی طاقت ہے جس نے اپنے شجر کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ پر میں زیتونیہ سے مراد یہی ہے، شجر حسینیہ ہے، اور تا قیامت نسل امامت اگر چلے گی تو حسین سے چلے گی، اور اپنے تیل سے چلتا ہے، یزید روشن ہے اپنے تیل سے، کا تیل سے مراد ہے خون حسین۔ تا قیامت اگر امامت بڑھے گی تو خون حسین سے بڑھے گی نا، مجلس عزا سے بڑھے گی نا۔ یعنی 5 منٹ کے لیے تصور کیجئے شیعت سے کربلا کو لے لیا جائے، کچھ نہیں بچتا شیعت کے پاس۔ یہ جتنی شیعت بڑی اسی جھولے سے نا، اسی علم سے نا، اسی تعزیے سے نا۔ اس کا ربط کہاں ہے؟ کربلا پر ربط ہے نا۔ فرمایا یہ شجر زیتونیہ ہے، لیکن نکتہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، فرمایا زیتون کی قسم ہے، انجیر کی قسم ہے۔ ریسرچ سنیے، جاپان کے 2 ڈاکٹرز نے ریسرچ کی کہ انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے، بڑھاپا کیوں آتا ہے انسان پر۔ ایک معجزہ بھی ہے کہ امام زمانہ آج تک زندہ ہے، میڈیکلی پرووڈ ہے کہ کوئی بندہ 1000 سال بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں انسان کی باڈی میں ایک مادہ نکلتا ہے جسے جوانی کا مادہ بولا جاتا ہے۔ 30 سال کے بعد وہ مادہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، 35-36 سال کے بعد وہ بننا بند ہو جاتا ہے، اور جب بننا بند ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
گھٹنوں کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، بدن پوسیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 60-70 سال کے بعد انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ریسرچ کیا کی؟ کہا وہ مادہ جو آٹومیٹیکلی باڈی میں بنتا ہے ہم باہر کی دنیا میں تلاش کریں، کن پودوں میں، کن پھلوں میں، کن سبزیوں میں پایا جاتا ہے۔ اب ریسرچ انہوں نے اتنی کی، ہر پھل، ہر سبزی، ہر جڑی بوٹی کو انہوں نے تلاش کیا، پوری دنیا گھومنے کے بعد ان کو جوانی کا مادہ 2 پھلوں میں ملا۔ معجزہ دیکھیے قرآن کا، کتنے پھلوں میں ملا؟ 2 پھلوں میں، ایک انجیر میں ملا، دوسرا زیتون میں ملا۔ اب انہوں نے سوچا کہ انجیر کتنے کھائے، دن میں 100 کھائے، زیتون کتنے کھائے، دن میں 200 کھائے، اور پھر انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کی ڈوز کیا ہونا چاہیے، کتنی مقدار میں کھائے کہ بندہ باہر سے جوانی کا پروٹین اپنی باڈی میں ڈالے، تھوڑا بہت کیا رہے، جوان رہے۔ تو ریسرچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ڈیلی 1 انجیر کھائے، 7 زیتون کھائے، یہ ڈوز ہے۔ آپ بھی اگر جوان رہنا چاہتے ہیں 1 انجیر 7 زیتون کھائے۔ ریسرچ انہوں نے چھاپ دی۔ مصر میں قرآنک اسٹڈی کرنے والا ایک پروفیسر تھا، اس نے ریسرچ پڑھی، پڑھنے کے بعد ان کو خط لکھا کہ تو اتنی محنت کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے۔ قرآن میں ہمارے رب نے 2 چیزوں کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون، اور جو ڈوز تو نے بتایا ہے، عالم تعجب یہ ہے کہ پورے قرآن میں 7 مرتبہ زیتون کا ذکر ہے، 1 مرتبہ انجیر کا ذکر ہے، یعنی اللہ نے ذکر بھی کیا اور ڈوز بھی بتا دیا۔ لیکن جس نقطے پہ میں لانا چاہتا ہوں، یہ تو جاپانی اور مصریوں کی تحقیق ہے۔ اب میں بھی پڑھ رہا تھا تو اللہ نے ذہن میں ایک بات ڈالی، نبی کی حدیث آ گئی، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین یہ نہیں کہا جنت کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، مطلب جو ان کو مانے گا وہ جنت میں جوان ہوگا، اور جن پھلوں کی نسبت ان کے ساتھ دنیا میں کھائے گا تو یہاں جوان رہے گا۔ علی والے کا جسم بھی جوان، اور اہل بیت کا چاہنے والا جب جنت میں جائے گا وہاں بھی جوان رہے گا۔ تو اللہ اگر قرآن میں کسی چیز کو سمیٹ رہا ہے تو یہ برکت والی بات ہے۔ چھوٹی قسمیں پر کھولو گے تو اس میں بڑے بڑے